اللہ تعالی جہنم دوزخ کے 7 دروازے رکھے ہیں، دوزخ کے 60 گیٹا رکھے ہیں اور جنت کے 8 گیٹا رکھے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم کے 7 دروازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ترجمہ ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 7 دروازے کن کن لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پہ منافقوں کے لیے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ترجمہ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سب سے بھیانک جو عذاب ہوگا، سب سے بھیانک قسم کی جو کیٹیگری ہوگی دوزخ میں، وہ منافقوں کے لیے ہوگی۔ حدیث ہے ان اہل النار فی اسفل درک من جہنم المنافقون، رواہ مسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو ہوگا۔ اللہم احفظنا من۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو زبان سے اسلام قبول کرتے ہیں لیکن دل سے کافر ہوتے ہیں، جن کی زبان الگ ہے اور جن کے دل الگ ہے، دل اور زبان دونوں الگ الگ ہے۔ جہنم کا دوسرا دروازہ مشرکوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ جو بھی آدمی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہرگز داخلہ نہیں عطا کریں گے۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام اللہ نے کر دی ہے۔ حدیث ہے من مات وہو یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود مانے یا عبادت میں شریک کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں نبیوں کو، صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، صدیقین کو، شہداء کو، کسی کو بھی پتھر، جھاڑ، رسی، دھاگا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ انسان کو فائدہ، انسان کو نقصان، بچے دینے والے، موت دینے والے، حیات دینے والے، شفا دینے والے، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی تعالیٰ کی صفات میں اگر کوئی آدمی کسی شریک ٹھہرا رہا ہے تو پھر وہ آدمی مشرک کہلائے گا، اور مشرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنت اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہم احفظنا من۔ تیسرا دروازہ کافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم۔ ترجمہ ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ حدیث ہے ان الکافر یؤتی بہ یوم القیامۃ فیسأل فیقال له مسکنک النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافر وہ ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، یعنی نہ اللہ کو مانتا ہے نہ نبی کو مانتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہم احفظنا من۔ دوزخ اور جہنم کا چوتھا دروازہ ظالموں کے لیے ہے، ظالموں کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم وہ ہے جو دوسروں کے حقوق مارے، ناانصافی کرے اور اپنی جانوں پر ظلم کرے۔
انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کفر و شرک کر کے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے روح سمیت جسم کو جہنم میں لے کر جا رہا ہے، یہ بھی ظلم کے نیچے ہی آتا ہے۔ جہنم کا، دوزخ کا 5واں دروازہ فاسق و فاجر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب عذاب چکو کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت مدمن خمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ فاسق و فاجر وہ ہیں جو گناہ کو عام کریں اور دین کو بھلا دے۔ فاسق و فاجر وہ لوگ ہیں جو دین کو بھلا دے، دین پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں اور گناہوں میں مست پڑے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مسلمان بنا کے پیدا کیا، یہ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ گویا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، نہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نہ ان کو جہنم کا کوئی خوف ہے کہ بس ایسے ہی جی رہے ہیں، صبح ہو رہی شام ہو رہی زندگی یوں ہی تمام ہو رہی، جہنم کے کاموں میں بزی ہیں اور ہمیشہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، توبہ وغیرہ نہیں کرتے، سچے اور نیک انسان نہیں بنتے، موت تک اسی طریقے سے جی کے مر کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ فاجر و فاسق لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا مرنے کے بعد جب ان کو فرشتے عذاب دیں گے کہیں گے اب مزہ چکو کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، یعنی مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا اس کو بھول کر وہ لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ان کو مرنے کے بعد کے دن پر یقین ہوتا، قبر کے عذاب، دوزخ کے عذاب پر یقین ہوتا، تو پھر وہ دنیا میں فاسق اور فاجر بن کر نہیں بلکہ صالح بن کر، عابد بن کر زندگی گزارتے اور متقی بن کر زندگی گزارتے اور اللہ کو راضی کر لیتے۔ فاجر اور فاسق بننے کی وجہ سے دوزخ کا بھیانک عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا 6واں دروازہ تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ترجمہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے بغیر جیتے ہیں۔ اور حدیث ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ تکبر کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کو چھوٹا سمجھے اور سمجھے کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میرے پاس علم ہے سب سے بڑا ہوں، میرے پاس مال ہے سب سے بڑا ہوں، میرے پاس ہنر ہے میں سب سے بڑا ہوں، وہ بہترین ٹیلنٹ والا ہوں، میں بڑا دماغ والا ہوں، میں رچ فیملی والا ہوں۔ تکبر کر رہا ہے اور تکبر اسے نیکی کے کاموں میں آڑے آ رہی ہے، نیکی کے کاموں کے لیے وہ اترا رہا ہے۔ ہاں، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی شہرت، اپنی مال و دولت کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے کہ وہ عبادت کی طرف نہیں آ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان لوگوں کو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جانے کے لیے فرشتے کہیں گے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں جو تکبر کرے گا ہماری عبادت کے لیے وہ آگے نہیں آئے گا، ہماری عبادت کے لیے وہ اپنا سر نہیں جھکائے گا، اور دنیا میں ہماری عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو دین اور اسلام کے حوالے نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے دنیا میں رہے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ متکبر تکبر کرنے والا وہ ہے جو حق کو جھٹلائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اور دوزخ کا، جہنم کا 7واں دروازہ شیطان کے لیے اور شیطان کو ماننے والے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو ابلیس اور ابلیس کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں ان تمام کو جہنم سے بھر دوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اور حدیث ہے من اطاع الشیطان فقد عصى اللہ ومسکنہ النار، رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شیطان کی پیروی کرے وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا من۔ شریعت سے ہٹ کر جتنے بھی کام ہیں وہ سب شیطانی کام ہے۔
गुनाह के काम जो कुछ भी है वो शैतानी काम है। अल्लाह ताला के अहकाम को छोड़कर जिंदगी गुजारना ये शैतान की पैरवी है। शरीयत के मुताबिक जिंदगी ना गुजारना ये शैतान की पैरवी है। कुरान को छोड़कर जीना शैतान की पैरवी है। अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाना ये शैतान की पैरवी है। और प्यारे आका ने फरमाया जो शैतान के रास्ते पर चलेगा तो फिर वो जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये वो लोग हैं जो शैतान की राह पर चलते हैं और गुनाहों को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। कुरान और हदीस दोनों हमें बताते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा मखसूस गुनहगारों के लिए है। अल्लाह ताला हमें निफाक, शिर्क, कुफ्र, जुल्म, फिस्क, फुजूर, तकब्बुर और शैतान की पैरवी से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो मुफ्ती आदम अहमद साहब के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।